شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب کچھ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. پالیٹکس میں گلوبل پالیٹکس کی بات کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے دورہ سعودی عرب کی بات کریں گے, اور اس میں میں چاہوں گی وقت مختصر ہے تو سبھی اینالسٹ کا اس پہ ٹیک آ جائے. اور سب سے پہلے اطہر آپ کے پاس آتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں گلوبلی کیا ایشوز درپیش ہیں, اور سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان کیا چل رہا ہے, رشیا کے ساتھ معاملات کیسے ہیں, چائنا کا کیا رول ہے. مین وائل شہباز شریف صاحب کا یہ ٹرپ ملکی اور عالمی منظرنامے میں کتنی اہمیت کا حامل ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, سعودی عرب کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں. سعودی عرب کسی کا بھی ٹرپ ہو وہ ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ اگر حالیہ تناظر میں آپ دیکھیں سعودی عرب کے حوالے سے امریکہ کے صدر کا ایک بیان آیا, اس کے اوپر سعودی عرب سے ایک رد عمل بھی آیا, تو موجودہ تناظر میں تو یقیناً یہ ٹرپ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے وزیر اعظم کو یا وزیر خارجہ کو جلدی کیا ہے, کہ ان کو لگتا ہے اس طرح ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے ٹرپس کرنے ہیں. کیا پاکستان کے اندر سارے مسائل انہوں نے حل کر لیے کہ جناب ایک ہفتے کے اندر یہ دو دفعہ لندن جاتے ہیں, کبھی انہوں نے کوئین کو دفنانے بھی انہوں نے پہنچنا ہے, ہر جگہ پہ انہوں نے جانا ہے, اور بلاول صاحب پوری دنیا گھوم رہے ہیں, اور جب احتجاج کی بات آتی ہے تو مشورے دیتے ہیں کہ کہیں اور جا کے احتجاج کرو. عوام کے ٹیکسوں پہ جناب آپ نے آدھی سیر کر لی, حکومت کے مزے بھی لوٹ لیے, لیکن ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی بھی نہ لینا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ حکومت عائشہ جس کا وزیر ٹی وی پہ بیٹھ کے کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. میاں جاوید لطیف صاحب نے اس دن خود دوبارہ فرمایا, بلاول صاحب جا کے یہ کہتے ہیں کہ احتجاج وہاں پہ کریں جو آپ کو رہا کر سکتے ہیں, تو پھر اس حکومت کے وزیر اعظم کو کہیں جانا چاہیے. وہ کس اختیار کے ساتھ جا رہا ہے؟ کیا دنیا نہیں دیکھتی کہ ان کے وزراء بیٹھ کے ٹی وی پہ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ بڑا ایشو ہے کہ یہ اقتدار کے مزے لینے کے لیے تو یہ گھوم پھر بھی رہے ہیں, سیریں بھی کر رہے ہیں, لیکن جہاں پہ رسپانسبلٹی آتی ہے وہ یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں. میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی کہا, اگر وہاں پہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے, بائیلیٹرل تعلقات میں مزید بہتری آتی ہے تو آئی ایم آل فار دیٹ. مجھے اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو مجھے صرف ان سے ہے کہ آپ نے ذمہ داری لینی نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ کہنا ہے کہ ہم حکومت بھی چلا رہے ہیں. تو دیکھیں پھر آپ ڈومیسٹکلی آپ ذمہ داری نہیں لے سکتے, پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری آپ نہیں لے سکتے, تو سعودی عرب میں جا کے آپ نے پھر کون سا تیر مار لیں. ٹھیک ہے, ابھی جو بھی اطہر نے کیس بنایا اب رانا صاحب, اس پہ یہ کہ جہاں جہاں خلا عمران خان صاحب نے چھوڑا وہاں کیا یہ فل کرنے جا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ کیونکہ 2019 میں ایک MOU پہ دستخط ہو گئے تھے, $21 ارب کی سرمایہ کاری تھی جو کہ بعد میں سعودی عرب کی جانب سے نہیں فراہم کی گئی, اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس پہ آگے کام ہوگا. اور اس کے بعد چائنا بھی جائیں گے, وہاں CPEC فیز 2 پہ بات ہوگی. شہباز شریف صاحب اسی میں جتے ہوئے ہیں کہ اکانومی کو کسی طرح سے سنبھالا دیا جائے. دورہ سعودی عرب کے پروفٹ آپ کے خیال میں کیا ہوگا, اور کانسیکوینسز اگر امریکہ کے بقول سعودی عرب کے لیے ہو سکتے ہیں تو پاکستان کے لیے کیا ہو سکتے ہیں اسی ضمن میں؟ دیکھیں, اس وقت جو ریجن ہے نا ہمارا, ریجن میں یہاں پہ ایمرجنگ پاورز ہیں, لیٹ می پٹ اٹ دس وے. جیسے چائنا از ایمرجنگ پاور. اب ہمیشہ سے شروع سے ہم نے سنا بھی, دیکھا بھی اور پڑھا بھی, اور بیٹھ کے محفلوں میں جب ہم جرنلزم میں نہیں بھی آئے تھے تب بھی کہا جاتا تھا جی امریکہ دے نال جا کے تعلقات بڑھا لیتے تھے, اتنے جناب رشیا نال سی وہ تعلقات نہیں بڑھائے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ٹھیک ہے, ایک سول سپر پاور ہے امریکہ. ریالٹی چیک یہ ہے کہ سول سپر پاور اس وقت امریکہ ہے. ابھی یہ کولڈ وار ایرا کے بعد بیلنس آف پاور جو ہے وہ چینج ہو گیا. پہلے تو 2 سپر پاور تھی تو چلو دونوں کی طرف جھکاؤ ہوتا تھا, ایک کچھ غلط کر دیتا تھا, دوسرا اس کو ہینڈل بھی کر دیتی تھی پاور. بٹ دین اگین ناؤ دیر از اونلی ون سول سپر پاور. آپ مانے نہ مانے, کسی کو اچھا لگتا ہے نہ لگے, لیکن جتنی لینڈنگ ایجنسیز ہیں, جتنی ڈونر ایجنسیز ہیں, وہاں پہ امریکہ وہاں پہ اسرٹ کرتا ہے, امریکنز وہاں پہ اسرٹ کرتے ہیں. تو آپ نے پیسے مانگنے بھی ہیں, لینے بھی ہیں, قرضے بھی لینے ہیں, اور پھر آپ اسرٹ بھی نہ, آپ وہ وہاں پہ امریکنز اسرٹ بھی کرتے ہیں, تو پھر آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ آئسولیٹ یور سیلف. بٹ دا پوائنٹ از کہ میکنگ سو مینی ٹرپس ان سچ اے ہیپ ہیزرڈ وے, آئی وڈ سے ہیپ ہیزرڈ وے میں آپ اتنے ٹرپس پہ جا رہے ہیں, تو واٹ از دا آؤٹ کم؟ پیپل آف دا کنٹری, اور چلو چھوڑ دیو جی پیپل آف دا کنٹری نو, ماسز نو ایک منٹ سے سائڈ تے کر دیو. بٹ دین اگین even those who are sitting, who are observing, say like 5-10% of the people in Pakistan, ان کو تو بتا دیں یار, آپ جا رہے ہیں ایک ٹرپ پہ تو اس کا حاصل وصول کیا ہوا ہو, کیا بیٹرمنٹ نکلی آپ کی اس کنٹری سے, باسوائے اس کے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ ہم آئسولیٹ ہوں گے. نو, ٹھیک ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے جناب وہاں پہ برج بلڈنگ کرنے جا رہے ہیں, تھنگز لائک دیٹ. بٹ دین اگین
آپ نے جو کچھ آپ سعودی عربیہ کے لیے کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں اور کرتے آئیں گے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. وی شوڈ اسٹینڈ بائی دا سعودیز شولڈر ٹو شولڈر, دیٹ دیر از نو آرگومنٹ اباؤٹ دیٹ. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم واٹ آر وی گیٹنگ فار آر پیپل؟ پھر the people of the country, what is the relief for the people of the country? کوئی ریلیف ہے؟ کوئی ہمیں سائے آف ریلیف بھی ایٹ لیسٹ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا؟ یا وی آر جسٹ لائک ادھر پریس اسٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب وہاں پہ بڑی اچھی جی عربی بول رہے نے, اسپیچ کر رہے ہیں, عربی بڑی اچھی بول رہے نے جی. وہ تو عربی بولے جی, آپ میری طرف سے عربی بول کے پشتو بولے وہاں پہ جا کے, مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن میرے ملک کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے آپ کے جو ہیپ ہیزڈ ٹرپس جو آپ کر رہے ہیں؟ واٹ از دا آؤٹ کم آف دوز ٹرپس؟ دس از اے پبلک ایکسچیکر منی, ٹیکس پیئرز منی یو آر اسپینڈنگ. تو آپ ہمیں تھوڑا سا اتنا تو ایجوکیٹ کر دے. چلو اسی نکمے صحیح, اسی بیوقوف صحیح, سانو اینا تو ایجوکیٹ کر دیو جی کہ ہم اتنے ٹرپس کر رہے ہیں تو دس از دا آؤٹ کم. We would like to learn that. We would like to understand that. وہ ہمیں ضرور بتا دیں, بڑی مہربانی ہوگی ان کی. یہ مہربانی ذرا نسیم صاحب آپ ہی کر دیجئے کہ پاکستان کیا دیکھ کے سعودی عرب سے امداد کا طالب ہے, جبکہ دوسری طرف ہم پراکسی وار دیکھ رہے ہیں امریکہ کی اگینسٹ رشیا, اور رشیا اب اس بلاک کو بھرپور سپورٹ کر رہا ہے جو کہ اینٹی امریکہ ہے. سعودی عرب اس سے پہلے نہیں تھا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانسیکوینسز کی دھمکی امریکہ کی طرف سے آ رہی ہے, اور وہ بھی جو سب سے بڑا ویپن کا بائر ہے اس کے لیے. سو وٹ ڈو یو سی کہ پاکستان کو اس میں کیا ملے گا؟ اس وقت پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی اس سارے منظرنامے میں؟ اچھا عائشہ, دیکھیں پاکستان جو ہے نا ڈپلومیٹیکلی بھی بہت اکیلا ہوتا چلا جا رہا تھا, لیکن پاکستان کی جو جیوگرافیکل اس کی ایگزسٹنس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور آپ نے اس امپورٹنٹ کو اجاگر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اطہر اور مبشر کی دونوں کی باتوں سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن اگر ہم پازیٹیو سائڈ دیکھیں تو دیکھیں یہ جو سربراہ مملکت ہوتے ہیں یہ دورے کرتے ہیں, ہمیں اپنے تمام ملکوں کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات ریوائیو کرنے پڑیں گے. ہمارے لیے رشیا بھی امپورٹنٹ ہے, چائنا بھی امپورٹنٹ ہے, سعودی عرب تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جس طرح ہمارے اس کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں اور ہمیشہ مشکل وقت میں وہ ہمارے کام آیا, پھر آپ امریکہ کو جو ہے وہ نگیٹ نہیں کر سکتے. تو اگر وزیر اعظم اس وقت جا رہے ہیں, تمام معاملات آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ سے بھی ہمارے بہت زیادہ چلتے ہیں, تو یہ اگر ٹائز ہماری بہتر ہوں گی, گفت و شنید بہتر طریقے سے ہوگی, تو پھر اس کے اچھے نتائج بھی نکلیں گے. دیکھیں رشیا کے دورے کو, عمران خان صاحب کے رشیا کے دورے کو غلط ٹائمنگ کہا جا رہا تھا. ابھی امریکہ سے ہو کے آئے اور کہا کہ تعلقات کی تجدید کی گئی ہے. عمران خان صاحب نے جو تعلقات خراب کیے تھے ہم ان کو بہتر کر کے آئے. اب ایٹ دا سیم ٹائم وہ دوسرے گروپ کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ کوئی گڑبڑ, مطلب یہ فائدہ ہوگا اس سارے ہیپ ہیزرڈ وزٹس کا جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں؟ اچھا عائشہ, یہ دیکھیں کہ سعودیہ کے ساتھ اس طرح کی امریکہ کی جو ہے وہ کوئی کینہ پروری نہیں ہے جس طرح ان کی رشیا کے ساتھ بنتی جا رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا اوپیک میں رشیا اینڈ سعودی عرب کیا رول وہ پلے کر رہے ہیں اور کیا ڈیسیجنز لے رہے ہیں جو کہ امریکہ کے اور اس کے مفادات کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو یہ تو سامنے کلیئر بلاک ہے نا آپ کے. بلاک تو ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ سعودیہ اور امریکہ کے دوران برج بھی بن سکتا ہے پاکستان, اگر وہ برج بن سکتا ہے یہ مجھے ماضی کی بات یاد آ گئی, اور بہتر تعلقات استوار کروا سکتا ہے, اور جو ان کے گریوینسز ہیں ان کو دور کروا دے تو بنتا رہا ہے سعودی عربیہ. پاکستان برج بنتا رہا یا سعودی عرب؟ دونوں ہی بنتے رہے ایک دوسرے کے لیے, ٹو بی ویری آنےسٹ. لیکن سعودی عربیہ نے بھی برج بلڈنگ کا کردار اکثر اوقات ادا کیا. آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب مشہور ہیں برجز اور انڈر پاسز کے لیے, تو ہو سکتا ہے وہ کوئی اس طرح کا کام کر دے, کوئی انڈر پاس یا برج امریکہ بنوا دے. صدیقی صاحب برجاں دی گل سمجھ آندی ہے کہ شہباز شریف صاحب از ایکسپرٹ ان دیٹ, لیکن ان دس پرٹیکولر تھنگ وٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, انڈر پاس دی گل کر کے تسی سانو شک وچ پاستا ہے. انڈر پاس, اچھا انڈر پاس سے اب میں پریا کی طرف آؤں گی. انڈر پاس کی جب بات ہو رہی ہے, پاکستان سے سعودی عرب تک کا فلائی اوور بنوائیں گے. فلائی اوور, اچھا فلائی اوور سے یہ کوشچن ذہن میں آتا ہے فریا کہ اس سے پہلے جیسے شہباز شریف صاحب اقتدار میں اپریل میں گئے سعودی عرب, لیکن چائنا نہیں جا سکے. ابھی جو ان کے ٹرپس پلان ہوئے ہیں, نومبر میں سعودی ولی عہد کی آمد پاکستان متوقع ہے کہ وہ وفد کے ساتھ آئیں گے, لیکن شہباز شریف صاحب کا پہلے سعودی عرب جانا اور پھر چائنا جانا, اس دوران بہت سے معاہدوں کی شنید ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس پہ پراپر ورک کر کے وہاں گئے ہیں اور واپسی پہ وہ بینیفٹس آئیں گے. وہ سعودی عرب اور وہ چائنا جو کہ اس سے پہلے اتنے
तैयार नहीं थे पाकिस्तान की हुकूमत के साथ कोऑपरेट के लिए, क्योंकि किसी को भी ये यकीन नहीं था कि हुकूमत पता नहीं कितने अरसे चलती है और मामलात कैसे आगे लेकर चलें। ये ताबीर किया जा रहा है कि अब ये हुकूमत कम से कम पक्के पैरों पर जा रही है इन दोनों ममालिक की क़यादत के पास, कि अब यही स्टे करेंगे और यही मामलात को आगे लेकर चलेंगे। आप इसे बाय करती हैं? ओके, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत पक्के पैरों पर मेरे ख्याल से हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि ना आज तक कोई हुकूमत कभी रही है पक्के पैरों पे, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिनों में ऐसे हो। लेकिन अभी तक की जो हिस्ट्री है उसमें तो ये कहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो समझते रहे कि बड़े पक्के पैरों पे हैं, कुर्सी बड़ी मजबूत है, उन्हीं के आगे अपने ही अल्फाज वापस आए हैं। मगर देखिए, यहाँ ये सवाल हुआ और बड़ा अहम सवाल था कि इतनी हेस्ट क्यों नजर आ रही है हमें हर चीज के अंदर। हमने एक बड़ी एक्टिव काविश देखी, इवन जब क्वीन के फ्यूनरल पे भी गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, उधर भी हमने एक पूरी एक एफर्ट देखी, उन्हें जोर लगा के कोशिश की कि जहां जहां तक मैं अपनी मुलाकातें, ताल्लुकात, सेल्फीज हाथ मिला सकता हूं, वो भरपूर एफर्ट उन्होंने की वहां पर। वजह क्या है? इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सिंगल मसला लेजिटिमेसी का है। जब से ये लोग हुकूमत में आए हैं, इमरान खान साहब ने उनको बैकफुट पे किया हुआ है। वो पार्लियामेंट से निकल गए, उन्होंने कहा कि मैं मानता ही नहीं हूं उसको, हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत का ऐसा ठप्पा लगा कि तमाम ममालिक के ऊपर भी, यकीनन आपने माइकल कुगलमैन के भी तबसरे देखे होंगे, अमेरिकन थिंक टैंक्स के देखे होंगे, कि एक प्रेशर जरूर डाला खान साहब ने, ना सिर्फ इस हुकूमत के ऊपर, क्योंकि उनके साथ पब्लिक पावर है, लोग उनके नैरेटिव को बाय करते हैं, उसी तरीके से गेज करते हैं, तो वो ठप्पा लगता हुआ नजर आया इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का भी। और हमने देखा कि बाहर के मालिक के अंदर भी एक कॉशन हुआ कि पता नहीं कितने दिन तक ये गवर्नमेंट रुकेगी। उसके बाद जो इकोनॉमिकली हाल हुआ है हमारा, एकदम से हम डिस्टेबलाइजेशन की तरफ गए हैं, उससे दोबारा तमाम के तमाम ममालिक जो थे वहां पे वो लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं। आपने देखा जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बने हैं प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त भी वो गए हैं दौरों के ऊपर। अब ये एक सेकेंड फेज हम समझते हैं, उस वक्त जब पाकिस्तान फाटक से भी बाहर निकल आया है, वो समझते हैं कि सब्सटेंशली वो बड़ी हद तक एक बेहतर पोजीशन में है। तो अब ये दोबारा एक फुल थ्रॉटल एफर्ट हुई है। उनको बुलाया सऊदी अरब के फमरवा ने, अब वो खुद एक्सपेक्टेड है यहाँ पर उनका आना, और वो सिर्फ यहाँ नहीं आ रहे, वो भारत भी जा रहे हैं। यकीनन डिप्लोमेसी के लिए अहम है। चाइना वाला आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, एक अहम कदम है। मगर क्या ये कुछ एनालिस्ट का ख्याल ये है कि 2-3 काम अगर कर लेगी गवर्नमेंट तो इनको मौका मिलेगा नेक्स्ट ईयर तक निकालने का। लेकिन जब आपके प्रेडिक्शन यहां तक पहुंच जाएं कि हम अगला महीना निकाल सकते हैं, 2 महीने निकाल सकते हैं, मैक्सिमम टाइम भी निकालें, तो आशा किसी भी हुकूमत के लिए, वो भी जो कि इतनी मुश्किल हुकूमत है, एक अलायंस के अंदर बंधी हुई जिसमें इतनी सारी जमातें हैं, उनके लिए भी बेस्ट होप ये है कि वो 1 साल और निकाल लेंगे। तो बड़ा मुश्किल है उनसे कि वो डिलीवरी दिखा सकें। 1 साल में तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले नहीं है, अल्लाह करे हो जाएं, लेकिन कुछ ये लोग चाहते हैं कि कुछ रिलीफ मिले ताकि नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ जाने के काबिल हो। बिल्कुल ठीक है। इस सारी सूरत हाल में अगर इमरान खान साहब के बाहर रहना चाहती है तो इसे डिलीवर करना होगा, और ये जो दौरे किए जा रहे हैं इनके समरात अवाम तक पहुंचाना होंगे। सारी बातचीत का यही कंक्लूजन है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।